تو لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم سب چیزیں مانتے ہیں لیکن تیرے بھائی کی حکومت یعنی ولایت کو نہیں مانتے. اور اتنا ضدی ہے، اتنا پکا ہے، کہتا ہے اگر تو نے اپنی طرف سے کہا، رسول سے کہا، آپ بھی نہیں کہتا، عزت بھی نہیں کرتا، لفظ تو کہتا ہے، ہاں کہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے تو میں نہ مانوں، اگر آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ دے میرے اوپر عذاب نازل کرے، میں ولایت علی ہضم نہیں کر سکتا. یعنی سمجھیں یہ سب چیزیں ہیں. توحید کو بھی مانتا ہے، قیامت کا بھی قائل ہے، نبوت کا بھی قائل ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دامن میں سارے اعمال ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. دامن میں کمی ہے تو ولایت علی کی ہے. جیسے اس نے انکار کیا اور اعلان کیا، قرآن پڑھو، مجھے پتا ہے آپ قرآن کے عاشق ہیں، سورہ معارج کی پہلی آیت پڑھو، سالہ سائل بعذاب واقع للکافرین. مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوتا ہے. آسمان سے پتھر لگا، گرا اور سر پہ لگا، یہ فی النار و سقر ہو گیا. نبی کے پاس تھا لیکن عذاب سے نہ بچ سکا. جملہ بدل دوں اور آسان کر دوں، شاید میرے دوست متوجہ نہ ہو رہے ہوں. ہاں یعنی میرے اللہ یہ توحید کو مانتا ہے، پھر تو نے کیوں اس کے اوپر عذاب نازل کیا؟ میرے اللہ تیرے نبی کی نبوت کو مانتا ہے، پھر تو نے اس کے اوپر کیوں عذاب نازل کر دیا؟ میرے اللہ یہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر بھی یہ نہیں مانتا تو علی کی ولایت کو نہیں مانتا نا؟ ممکن ہے. ہاں یہ جملے میں نے کہے تاکہ واضح ہو جائے. مالک کا ارشاد آئے گا کہ سنو کہ جس نے میری توحید منوائی ہے، جس نے بدر کی جنگیں لڑی ہیں، جس نے احد کی جنگیں لڑی ہیں، اور جو میرے دشمن کو نہیں چھوڑتا تھا میں اس کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. جی اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ جب اس پر عذاب آیا ہے تو پتھر کا عذاب آیا. آپ کا عقیدہ ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اگر آسمان سے بجلی گرتی یہ جل جاتا، آسمان سے تلوار گرتی اس کا سر کٹ جاتا، زمین منہ کھولتی یہ زمین میں دھنس جاتا. ہو سکتا تھا یا نہ؟ یہ آسمان سے پتھر کیوں؟ پتھر آ سکتا ہے، آگ نہیں آ سکتی. آسمان سے عذاب آ سکتا ہے، زمین منہ نہیں کھول سکتی. ہاں سارے عذاب آ سکتے ہیں لیکن پتھر کا عذاب کیوں؟ مالک نے سمجھا دیا. دیکھو قرآن پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. جب وہ ہاتھی والے آئے تھے، خانہ کعبہ کے دشمن تھے، وہ کعبہ کے دشمن آئے تو ان پر عذاب آیا تھا. کس چیز کا؟ پتھر کا. ارے وہ کعبہ کے دشمن تھے، یہ مولود کعبہ کا دشمن ہے. جو عذاب کعبے کے دشمن کا ہے وہی عذاب مولود کعبہ کے دشمن کا. اللہ نے معاف نہیں کیا. بلکہ میں سوچتا رہتا ہوں کہ یعنی یہ ولایت، لفظ ولایت کا معنی سمجھے یعنی حکومت. یہ ولی کا معنی ہے حاکم اور ولایت کا معنی ہے حکومت. یہ خم غدیر میں نبی ولایت علی کی منوا رہے تھے. یعنی کیا معنی؟ یعنی علی کی حکومت منوا رہے تھے. میں جا رہا ہوں، میرے بعد علی. یعنی دین کا رہنما ہے علی. اور مختلف طریقے سے نبی جو ہے نا وہ منواتے ہیں، مختلف طریقے سے. عجیب جملہ ہے، مواخات ایک چیپٹر ہے بھائی چارے کا. دنیا یہ کہتی ہے کہ علی کو بھائی بنایا غدیر میں. یہ بھائی ہونے کا اعلان تھا کہ گرمی کا موسم تھا، آفتاب کی شدت تھی، حرارت کی شدت تھی، تازے سر منڈے ہوئے ہیں، پانی کا انتظام نہیں، چٹیل میدان میں روکا.
یہ دوستی کا اعلان تھا. ذرا بتائیں کہ یہ حکم یہ ہے کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا تو نے کوئی حکم ہی نہ پہنچایا. یہ دوستی کا اعلان تھا کہ جب وہ حارث بن نعمان جو ہے وہ انکار وہ کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ میں علی کو دوست نہیں مانتا, نہ کہہ رہا ہے میں علی کو حاکم نہیں مانتا. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ علی امیر کی حکومت کا انکار کر رہا تھا, علی کی دوستی کا انکار نہیں کر رہا تھا, بلکہ علی کی حکومت کا انکار کر رہا تھا. تب جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوا. اور میرا دوست آپ کی توجہ ہو گئی ہے, آئے نبی نے دو موقعوں پر ایک آدمی کو دوسرے آدمی کا بھائی بنایا. اس کو کہتے ہیں عقد مواخات. مدینے میں میرے نبی نے عقد مواخات پڑھا. کیسے؟ جو آدمی مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے نا صحیح, وہ خالی ہاتھ تھے. مکے سے اپنا وطن چھوڑ کے وہ خالی ہاتھ تھے. اور جو مدینے میں رہ رہے تھے انصار, ان کے پاس گھر بھی تھے, دولت بھی تھی, زمینیں بھی تھیں, رقبے بھی تھے, آمدنی بھی, گھوڑے بھی, جانور بھی, لیکن وہ مکے والے تو آئے تھے خالی ہاتھ. نبی نے کیا فلسفہ مناسب سمجھا؟ فرمایا کہ ایک مہاجر ہونا چاہیے جس نے ہجرت کی, اور ایک انصاری ہونا چاہیے. ان دونوں کو بھائی بنا دیا جائے. جب بھائی بنا دیا جائے گا تو انصاری مدینے والا اس صاحب ہجرت مہاجر کی مال پیسے میں مدد کرے گا, آپس میں بھائی بن جائے گا. ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر, دونوں ادھر سے چنتے گئے, ایک انصاری کو ایک مہاجر کو بھائی بناتے گئے. اب پڑھو تاریخ. اب میں طول و تفصیل میں جاؤں تو وہاں نام بھی لکھے ہوئے ہیں, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. جو جیسا تھا, توجہ, جو جس جیسا تھا, جو جس جیسا تھا اس کو اسی کا بھائی بنایا. قاعدہ کیا تھا؟ رول کیا تھا؟ رول یہ تھا ایک انصاری ایک مہاجر, ایک انصاری ایک مہاجر, جو جیسا تھا ایک دوسرے کا بھائی بناتے گئے. لیکن آخر میں ایک نبی بچ گئے, ایک علی بچ گئے. ہاں, جس طرح آپ پڑھنے والے چپ رہتے ہیں نا, سردی لگتی ہے, ان کو بھی شاید سردی کا احساس ہو گیا اور چپ لگے, دیکھ کر کہنے لگے یہ کیا ہے کہ نبی کا قاعدہ تو تھا ایک ہو انصاری ایک ہو مہاجر, یعنی صاحب ہجرت. مہاجر کا معنی صاحب ہجرت. ہاں, تب بھائی بن سکتے ہیں, ایک انصاری ایک صاحب ہجرت. یہ دو بچ گئے ہیں, نبی بھی صاحب ہجرت, علی بھی صاحب ہجرت. یہ تو حالانکہ قاعدہ یہ تھا ایک صاحب ہجرت ایک انصاری. نبی دیکھ کر فرماتے ہیں میرے پیارے کلمہ گو سنو, میرے امتیو سنو, جو جیسا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا. تم میں سے کوئی علی جیسا نہیں, علی میری مثل ہے, میں علی کی مثل ہوں. لاموں کا لامی, دموں کا دمی, سینے سے لگا کر کہا یا علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا, تو میرا گوشت میں تیرا گوشت, تو میرا خون میں تیرا خون. پھر دیکھ کر فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا بھائی میں تیرا بھائی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو آئیے میرے دوستو, ٹائم جائے اختتام کے قریب جا پہنچا. آپ توجہ کریں تو چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. البتہ جو میں سوچ کے آیا تھا وہ تو ٹائم جو ہے چلا گیا, وہ حدیث نہ پڑھ سکا. ابھی صرف مختصر حدیث. ایک آدمی آیا دیہات سے, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علمنی عملا, مجھے عمل بتاؤ. یحبنی اللہ, ساری دنیا اللہ سے محبت کرتی ہے, عمل ایسا ہو کہ خود اللہ مجھ سے محبت کرے. پہلی بات یحبون المخلوقون, اللہ کی مخلوق مجھ سے محبت کرے. دو, کتنی باتیں ہو گئی صحیح؟ یاد تو ہو رہی ہے نا, ذہن تیار ہے بالکل. بسم اللہ. تیسرا جملہ ان یسرج اللہ مالی, اللہ میرا مال زیادہ کر دے.
2 लाख है तो 4 बने, 4 एकड़ है कल्ले तो 8 किले बने, हाँ 8 भैंसे हैं तो 16, डबल ट्रिपल। आप भी चाहते हैं माल बढ़ना चाहिए ना, ज्यादा होगा तो आप ज़कात देंगे ना, ज्यादा होगा तो आप खुम्स देंगे ना, माल तो बढ़ाना चाहिए हलाल तरीके से, इस्लाम मना नहीं करता। 3 चौथा देकर फरमाए युतील्लाहु उमरी, या रसूलल्लाह मेरी उम्र बढ़ जाए जब तक ना चाहूं मलकुल मौत ना आए। ऐसे अल्लाह बदनी, 5वां काम ये कि अल्लाह मुझे सेहत दे, बीमारी मेरे घर। 6ठा अया शरोनी माँ का, मरने के बाद मैं आपके साथ उठूं, जहां आप जाएं वहां मैं जाऊं। अल्लाह के रसूल ने उसको अमल बताया। देखो कि उसने कितनी चीजें मांगी थी, 6। पहला अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह की मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करे। 2 तीसरा मेरे माल में बरकत। 4 मेरी सेहत तंदुरुस्ती जी। 4 और मेरी उम्र लंबी। ये दुनिया भी हाथ में और आखिरत भी, दुनिया भी हाथ में और आखिरत भी। कहते हैं मरने के बाद आपके साथ, जिस तरफ आप जाएं या रसूलुल्लाह वहां मैं जाऊं। हाँ यानी बड़ा सियाना मुझे लगता है, दुनिया भी आखिरत भी। कहीं वो बर्था वाले का रहने वाला तो नहीं। बर्था वाले भी ऐसे हैं कि दीन भी कहते हैं हासिल हो और आखिरत भी जाए ना जाए। और अक्लमंद की निशानी ऐसे है, और ऐसे ही होना चाहिए कि आखिरत जाए नहीं होनी चाहिए। नबी ने उसको नुस्खा बताया, प्रोग्राम हो तो नुस्खा पढ़ दूं नहीं तो छोड़ दूं। हाँ सर्दी तो नहीं लगी, सलवात पढ़े बाबा वे वाला। ये इंशाअल्लाह कल की तकरीर में फिर कोशिश की जाएगी कि अगर आप 6:45 ठीक आ गए, मैं पहले आ जाता हूँ, मैं 6 बजे आ जाता हूँ। मैं 6 बजे आपके बर्था वाले में मौजूद होता हूँ और नमाज भी पढ़ लेता हूँ इधर ही मगरिबैन की। आप जितना जल्दी आएंगे मुमकिन है मैं 1 घंटे के बजाय अगर आप चाहेंगे तो मैं 1.5 घंटा भी पढ़ने को तैयार हूँ। हाँ तो मैं अर्ज कर रहा था, नबी ने उसको नुस्खा बताया। एज़ा अरदता बंदे खुदा, जब तू चाहे कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे, नबी फरमाते हैं मुत्तकी तू बन जा, मुत्तकी तू बन जा, मेरी गारंटी है अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। दूसरा एज़ा अरदता, नबी फरमाते हैं जब तू चाहे कि मखलूक तुमसे मोहब्बत करे, फ़ासिल इलैहिम वरफ़िज़ मा फ़ी ऐदीहिम, फिर क्या कर, खिदमत खल्क कर। क्या कर, खिदमत खल्क। जुमला छोटा है मतलब दरिया है। 2 तीसरा नबी फरमाते हैं इज़ा अरदता, जब तू चाहे, आई यसे अल्लाह बदनक, अल्लाह तुझे सेहत दे, फरमाया अक्सर मिन सदका, फिर सदके ज्यादा दे।